بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سید بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، نیم شیخ شرف الدین اور لقب بو علی قلندر تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد سے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: شیخ شرف الدین بو علی قلندر بن سالار فخر الدین بن سالار حسن بن سالار حسن عزیز بن ابو بکر غازی بن فارس بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم بن وانک بن امام ابو حنیفہ۔ والد ماجد 600 ہجری میں عراق سے ہندوستان آئے۔ وہ بڑے جید عالم تھے۔ ان کی پہلی شادی حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کی دختر نیک اختر سے ہوئی، لیکن وہ لا ولد فوت ہو گئی۔ ان کے بعد مولانا سید نعمت اللہ صاحب ہمدانی کرمانی کی ہمشیرہ بی بی حافظہ جمال سے عقد ہوا، جو حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی ماں تھی۔ شیخ بو علی قلندر 605 ہجری میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کم سنی میں تمام علوم ظاہری حاصل کیے۔ 20 برس تک دہلی میں قطب مینار کے پاس ان کے درس و تدریس کا فیض جاری رہا۔ دہلی کے اکابر علماء مولانا قطب الدین، مولانا وجی الدین، قاضی ظہور الدین، قاضی حمید الدین اور آپ کے علمی تجربہ کے معترف تھے، لیکن جب تصوف کے کوچہ میں قدم رکھا اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوئے تو جذب و سکر کی علوم فنون کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈال کر جنگر کی راہ لی اور پانی پت کے مضافات اور کرنال کے نواح بڑ کھیڑا میں آخر وقت تک مقیم رہے۔ خزینہ الاصفیاء میں ہے کہ معارج الولایت کے مؤلف نے شیخ ابو علی قلندر کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا خلیفہ لکھا ہے، لیکن ان کی ارادت خلافت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرف بھی منسوب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ خواجہ بختیار کاکی کے حلقہ ارادت میں تھے، اور بعضوں کی رائے ہے کہ آپ شیخ نظام الدین اولیاء سے عقیدت رکھتے تھے۔ سکر اور مستی کی حالت میں ایک بار مونچھیں شرعی حدود سے بہت بڑھ گئی تھی، کسی کو تراشنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ ان کے ہم عصر بزرگ مولانا ضیاء الدین سنامی کو شریعت کی پابندی کا بڑا جوش تھا۔ انہوں نے شیخ کی ریش مبارک کو پکڑ کر مونچھوں کو شرعی حد کے مطابق تراش دیا۔ جب وہ تراش کر تشریف لے گئے تو شیخ ابو علی قلندر اپنی داڑھی کو پکڑ کر بار بار فرماتے تھے: یہ ریش کیسی مبارک ریش ہے کہ شرع محمدی کی راہ میں پکڑی گئی ہے۔ شیخ ابو علی قلندر کے قیام پانی پت کے زمانہ میں شمس الاولیاء حضرت خواجہ شمس الدین ترک اپنے حلقہ تاج الاولیاء خواجہ علاء الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے یہاں آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترکستان کے سادات میں اور حضرت خواجہ یسوع کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا ملتا ہے۔ خواجہ شمس الدین علوم نقلی و علوم عقلی کی تعلیم پانے کے بعد علم سلوک کی طرف مائل ہوئے اور ماوراء النہر کے بہت سے بزرگوں کی صحبت میں رہے، مگر جب کہیں تشنگی نہ بجھی تو مرشد کامل کی طلب میں ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ملتان پہنچ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تربیت پانے کے بعد وہاں سے بابا فرید گنج شکر کی ہدایت کے مطابق کلیر شریف پہنچے۔ شیخ علاء الدین صابر نے ان کو دیکھ کر فرمایا: شمس الدین تو میرا بیٹا ہے، میں نے خدا سے التجا کی ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ تمہارے ذریعے سے جاری و ساری رہے، قیامت تک جاری رہے۔ اپنی 4 تر کی کلاه ان کے سر پر رکھ دی۔ وہ 11 سال تک پیر دستگیر کی خدمت میں رہے۔ مرشد کو اپنے ہاتھوں سے نہلاتے، وضو کراتے، ان کے لیے جنگلوں سے لکڑیاں لا کر کھانا پکاتے اور خود فکر و فاقہ میں رہے۔ مجاہدہ ریاضت میں مشغول رہے۔ مرشد سے علوم سینا کی تحصیل کے بعد پانی پت میں قیام کرنے کا حکم ملا، لیکن روحانی طور پر اس مقام کا بار اٹھانے کی صلاحیت نہیں پائی، اس لیے مرشد کی اجازت سے مزدوری کی طرف راغب ہو گئے۔ حضرت سید مولا کی خانقاہ کے اخراجات سلطان جلال الدین خلجی کے عہد میں اور بھی زیادہ بڑھ گئے تھے۔ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خان خانہ
ان کا معتقد ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو حضرت سیدی مولا کا بیٹا کہتا تھا۔ عمرا حکام کی آمد و رفت ان کے پاس بڑھ گئی۔ قاضی جلال کا شافی جو اس زمانے کا بڑا قاضی تھا، فتنہ انگیز تھا، اس گفتگو میں شریک رہتے۔ یہ سب عہد جلالی میں بالکل بے سر و سامان، بے اقتدا، بے چشم ہو گئے۔ برنج تن اور ہتھیا پا کوتوال جو آزادوں اور پہلوانوں کے گروہ میں تھے، عہد میں 1,00,000 وظیفہ پاتے تھے، بے وظیفہ ہو گئے تھے۔ بعض دوسرے اکابر جو عہدوں سے معزول کر دیے گئے تھے، سیدی کی خانقاہ میں آ کر رات کو سوتے، ان سے کچھ چیزیں پاتے۔ لوگ سمجھتے کہ ان اکابرین کی آمد و رفت محض حصول برکت کے لیے ہوتی تھی، لیکن معلوم ہوا قاضی جلال کاشانی خانزادے کوتوال کے پاس بیٹھ کر فتنہ انگیزی کا مشورہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوتوال نے ارادہ کیا جمعہ کے روز کے لیے سلطان جلال الدین کی سواری نکلے تو اس پر حملہ کر دیا جائے اور سیدی کو خلیفہ بنا کر ان کا نکاح سلطان ناصر الدین کی لڑکی سے کر دیا جائے اور قاضی جلال جو قاضی خان کا عہد اور ملتان کا اقتدار مقرر کیا جائے۔ اسی طرح اور اقطاعات ملک زادوں اور خانزادوں میں تقسیم کر دیا جائیں۔ ان بیکار لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مشورے میں شریک تھا، ان سے منحرف ہو کر یہ خبر سلطان تک پہنچا دی۔ سیدی اور ان کے تمام ساتھی سلطان کے سامنے لائے گئے۔ سلطان نے تفتیش کرنی چاہی، سب نے انکار کر دیا۔ اس زمانہ میں یہ رواج نہ تھا، انکار کرنے والوں پر لات ڈنڈے کے ذریعے اقرار کیا جاتا۔ چنانچہ دب کے لیے حکم جاری کیا گیا۔ سلطان اور دوسرے لوگوں کو سازش کا پورا یقین تھا، سازش کرنے والے منکر تھے، دوسرا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا، لہذا ان کو قتل کر دیا گیا۔ جس روز سیدی مولا کا قتل ہوا، فضا میں سوگوار پھیل گیا، دنیا تاریک ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا قیامت آ گئی۔ سلطان جلال الدین نے یہ حال دیکھا تو سیدی مولا سے اس کو اعتقاد پیدا ہو گیا جو پہلے نہ تھا۔ 13 رمضان المبارک 724 ہجری میں شیخ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ تاریخ وصال یا شرف الدین ابدال سے نکلتی ہے۔ کرنال میں مدفون ہوئے، لیکن کہا جاتا ہے اعزا اور اقربا نے ایک رات پوشیدہ طور پر نعش مبارک کو پانی پت میں لے جا کر دفن کر دیا۔ چنانچہ کرنال، پانی پت، بٹکھیڑا میں آج بھی ان کے معتقدین کا ہجوم رہتا ہے۔ حضرت شیخ بو علی قلندر کے نام سے حسب ذیل تصانیف منسوب ہیں۔ حکم نامہ شرف الدین، مثنوی کنز الاسرار، رسالہ عشقیہ، مکتوبات بنام اختیار الدین۔ مکتوبات کے بارے میں مولانا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں اور مکتوب است بزبان عشق و محبت مشتمل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اس کا ایک مکتوب عشق و محبت کے پیرائے میں اختیار الدین کے نام ہے، جو توحید، ترک دنیا، طلب آخرت اور اللہ کی محبت کے متعلق حقائق سے لبریز ہے۔ سلطان شمس الدین التمش کے شاہی حاجب کا نام بھی اختیار الدین تھا، شاید یہ مکتوبات انہی کے نام ہوں۔ بعض مکتوبات کے نمونے ملاحظہ ہیں۔ اے برادر، جب تم پر اللہ کی عنایت شروع ہو جائے، تم میں جذبہ پیدا ہونے لگے، تم سے دور کیا جائے، تو گویا تم میں عشق کا آغاز، تم پر حسن کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ جب تم کو حسن کا مشاہدہ ہو جائے تو معشوق کو پہچانو اور عاشق بن کر معشوق ہو جاؤ، اور جب عاشق بن کر معشوق ہو گئے تو اس طرح کام کرو، معشوق کی سنت اور عاشق کے فریضہ کو قائم رکھو، اسی طرح معشوق کو عاشق کے ذریعے پہچان لوگے۔ اے برادر، معشوق کو تمہاری صورت میں پیدا کر کے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ براہ راست وہ تم کو دعوت دے۔ اے برادر، خدائے عزوجل نے بہشت و دوزخ پیدا کیا اور اس کا حکم ہے دونوں پر کیے جائیں گے۔ معشوق کے عاشقوں کے ساتھ بہشت میں جگہ دی جائے گی اور شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوزخ کو پر کرے گا۔ بہشت و دوزخ میں عاشقوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، دونوں عاشق ہی کے حسن سے پیدا ہوں گے۔
حضرت شیخ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ بو علی قلندر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بڑے مجذوب اور ولی اللہ تھے۔ مشہور ہے کہ اوائل عمر میں آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی تمام تر توجہات کو سلوک و طریقت کی طرف مبذول کر دیا تھا اور تمام کتب کو دریائے برد کر کے مجذوب ہو گئے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا آپ کس سے بیعت تھے، البتہ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ خواجہ نظام الدین اولیاء سے بیعت تھے، لیکن یہ دونوں روایتیں بلا دلیل اور بلا حجت ہیں۔ آپ کے کچھ مکتوبات بھی جو آپ نے عشق محبت کی زبان میں اختیار الدین کے نام تحریر فرمائے، توحید کے معارف و حقائق، ترک دنیا، طلب آخرت، محبت الہی۔ آپ کے مکتوب میں لکھا گیا ہے، اے بھائی، جب تجھ پر اللہ کی عنایت ہوئی، اس نے تیرے اندر ایک جذبہ پیدا کیا اور تجھے خود روئی سے بچایا، اور پھر تم میں عشق پیدا کر کے حسن کا جلوہ دکھایا۔ جب تم عشق کو پہچان لوگے اور جب معشوق اور عاشق ایک دوسرے سے ملیں گے تو تجھے معشوق کے طریقہ اور عاشق کے فریضہ کے نقشے پا چلنا ہوگا تاکہ تو عاشق و معشوق کو پہچان سکے۔ اے بھائی، معشوق کو بھی آپ ہی کی شکل و صورت میں اللہ نے پیدا کیا اور معشوق کو تمہارے اندر اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ تمہیں صحیح راستہ دکھا سکے۔ اے بھائی، اللہ نے جنت اور دوزخ دونوں کو پیدا فرمایا، ان دونوں سے یہ وعدہ فرمایا، میں تم کو بھروں گا، اوپر کروں گا۔ معشوق کو اس عاشقوں سمیت جنت میں داخل کیا جائے گا اور شیطان کو اس کے چیلوں سمیت دوزخ میں جھونکا جائے گا۔ اے بھائی، گڑ کا ایک ٹکڑا لو، اس سے 100 گولیاں بناؤ اور ہر ایک کا الگ الگ نام رکھو، مثلا ان میں سے کسی کا نام گھوڑا، ہاتھی وغیرہ رکھو۔ جب تک وہ چیزیں انہی کی شکلوں میں ہیں جو تم نے بنائی، ان کے نام رکھے، اس وقت تک ان کے وہی نام رہیں گے، لیکن اگر ان تمام شکلوں کو ملا دو تو ان کے نام ختم ہو جائیں گے اور وہی نام یعنی گڑ رہ جائے گا۔ پانی پت کی گلیوں میں وقفے وقفے سے ایک نعرہ گونج رہا تھا، اللہ بس باقی ہو بس، اللہ بس باقی ہو بس۔ ایک چرم پوش درویش شہر کے کوچے کوچے میں گشت کر رہا تھا، اس کا جھولتا ہوا لباس اور الجھے ہوئے بال گرد آلود تھے۔ وہ چلتے چلتے مختلف گھروں پر نظریں دوڑاتا اور جہاں بھی خوشی کی تقریب کے آثار نظر آتے رک جاتا، منجمد پتلیوں کے ساتھ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا، پھر سر جھکا کر نعرہ بلند کرتا آگے بڑھ جاتا، اللہ بس باقی ہو بس، اللہ بس باقی ہو بس۔ لوگوں نے جگہ جگہ پوچھنے کی کوشش کی وہ کس کا گھر ڈھونڈ رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب بھی کوئی شخص اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا، بزرگ اسے برساتی اور شعلے بھری نظروں سے دیکھتے اور خاموشی سے وہ راستے سے لوگ ہٹ جاتے۔ شہر کا چکر لگاتے درویش ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچ گیا جس کے در و بام پر ویرانی چھائی ہوئی تھی، جس کے مکینوں کے چہرے اداسی سے اٹے ہوئے تھے۔ یہاں پہنچ کے درویش کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، وہ جھوم جھوم کے ورد کرنے لگا۔ محلے کے بچے جمع ہو کر اچھل کود کرنے لگے۔ یہ شہر کے ایک معزز شخص سالار فخر الدین کا مکان تھا۔ بزرگ کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے، پھر دوڑ کے ایک ہی جست میں قریب پہنچ گئے، بے تابی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، دست بوسی کی کوشش کی۔ درویش نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیا، 2 قدم پیچھے ہٹ۔ ٹھہر جا، یہ سعادت مجھے لوٹنے دے، یہ کہہ کے اس نے سالار فخر الدین کا ہاتھ تھاما اور وارفتگی سے بوسے دینے لگا۔ اللہ بس باقی ہو بس کا نعرہ پھر بلند کیا۔ سالار فخر الدین نے اسے گھر جا کے عزت سے بٹھایا۔ درویش نے بیٹھتے ہی بے قراری سے کہا، فرزند مبارک ہو، کہاں ہے وہ؟ سالار فخر الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ بابا، بے شک اللہ نے مجھے فرزند دیا ہے، یہ شکر کا مقام ہے، شکایت کا نہیں۔ پھر بھی حقیقت یہ ہے، میرا گھر اس موقع پر خوش ہونے کی بجائے سوگ میں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے، بچے کی ولادت کو 3 روز گزر چکے ہیں مگر ابھی تک اس نے نہ آنکھیں کھولی نہ شیر مادر کا ذائقہ چکھا۔ قدرت شاید ماں کی گود زیادہ ہری نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ چپ رہے، درویش نے ہاتھ لہرا کے کہا، قدرت کے بھید تو کیا جانے، جا بچے کو لے آ، دیکھتا نہیں میری آنکھیں جل رہی ہیں۔ نومولود بچے کو درویش کے سامنے لایا گیا۔ درویش نے اسے اپنی باہوں میں لے کے والہانہ انداز میں پیشانی چومی،
پھر بلند آواز سے اس کی آنکھوں میں قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ اس کا مفہوم ہے جدھر منہ کرو ادھر اللہ ہے۔ بچہ ولادت کے بعد رو رہا تھا، اس کی پلکیں ایک لمحے کے لیے بھی وا نہیں ہوئی تھی، مگر قرآن پاک کی آیت سنتے ہی درویش کے بازو میں ہمکنے لگا اور اس کے چہرے سے دو ننھے ننھے کمکمے روشن ہو گئے۔ درویش چند لمحوں تک غور سے بچے کو دیکھتا رہا، پھر اسے سالار فخر الدین کے حوالے کر دیا۔ لے جا، اس کی ماں سے کہنا یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی مدارات میں کمی نہ کرے۔ بچہ گھر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ اس نے ماں کی آغوش میں پہنچتے ہی مچل کے دودھ شروع کر دیا۔ سالار فخر الدین نے مسرت اور عقیدت سے درویش کی تواضع کرنی چاہی، مگر درویش نے کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ سالار فخر الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، برادر تو ہمیشہ خوش رہے، آج تو نے میری جو تواضع کی ہے وہ مجھے قیامت تک مخمور رکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ درویش چرم پوش قلندر جمال شاہ تھے۔ ان کی آخری آرام گاہ شہر اٹک کے نزدیک دریائے اٹک کے کنارے واقع ہے۔ بچے کا نام شرف الدین رکھا گیا۔ اس کا نسبتی سلسلہ امام ابو حنیفہ تک پہنچتا تھا، اس لیے اس کی پرورش اور پرواخت ان خطوط پر کی جانے لگی جن پہ گامزن ہو کہ وہ افتخار سے اپنے جد امجد کی انگلی پکڑ سکے۔ اس کی والدہ کا نام جمال بی تھا۔ جمال بی ایک پرہیزگار خاتون تھی۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا اور اٹھتے بیٹھتے قرآنی آیتوں کا ورد کرتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی آیت پڑھتی شرف الدین کا ہلنا جلنا ہمکنا موقوف ہو جاتا اور وہ سکتے کے عالم میں عجیب بالغانہ انہماک سے قرآن پاک سننے لگتا۔ اس کا یہ انہماک دیکھ کر جمال بی کی تلاوت میں واجد کا انداز پیدا ہو گیا تھا اور سالانہ سالار فکر الدین ماں اور بیٹے کا یہ تاریخ دیکھتے تو کہتے، جمال بی یہ گھر کا آئینہ خانہ بنا دیا ہے۔ جمال بی کو درویش کی بات یاد تھی کہ شرف الدین اللہ کا مہمان ہے، لہٰذا وہ اللہ کے مہمان سے عموماً اللہ کی زبان میں باتیں کرتی تھی۔ انہیں معلوم تھا یہ مہمان کسی دوسری زبان سے آشنا نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت شرف الدین کی روحانی غذا تھی۔ جمال بی اس کی پرورش اس کی روحانی غذا پہ کرتی رہیں۔ شرف الدین کا پودا پھلتا پھولتا رہا۔ اسے شیر خواری ہی میں رکوع و سجود اور تلاوت سے نہ صرف واقفیت ہو گئی بلکہ وہ ان اشغال کا عادی ہو گیا اور شب و روز عبادت کرنے لگا۔ ماں کے لیے یہ مشاہدہ عام ہو گیا، شرف الدین عبادت کے دوران میں اکثر گم ہو جاتا، تمام ظاہری علائق سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا، وہ صرف اللہ اللہ کا ورد کرنے لگا۔ اسی طرح شرف الدین کم عمری میں ہی مدرسے کی زینت بن گیا۔ گھر کی تربیت مدرسے میں ہونے لگی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تو بہت جلد اپنے ساتھیوں میں ممتاز ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی معاملات میں استادوں سے رجوع ہونے کی بجائے اسی سے سوالات کرتے اور اس کے جواب ان کے لیے خاطر خواہ تشفی کا باعث ہوتے۔ ابتدائی کتب ختم کرنے کے بعد جلد ہی شرف الدین زبان و بیان اور حدیث و فقہ کا درس دینے لگا۔ علم کی تحصیل کے لیے اس نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ استعداد کا مظاہرہ کیا۔ اس کے تیز تر تعلیمی ارتقاء نے اس کے اساتذہ کے سینے کشادہ اور سر اونچے کر دیے۔ ان کی توجہ ہر طرف سے سمٹ کر اپنے شاگرد رشید پر مرکوز ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ جماعتوں پہ جماعتیں طے کرتا رہا۔ محلے کے شیرینی فروشوں کے لیے اس کا نام ورد زبان ہو گیا۔ تعلیمی مرحلے سرعت سے طے ہوتے رہے۔ شرف الدین کی طبی عمر میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ذہنی بلوغت میں ہوا۔ مدرسے کی مصروفیت کے ساتھ گھر اور مسجد کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا۔ شروع میں شاہ شرف الدین مدرسے کے بغیر بیشتر وقت مسجد میں گزارتے، پھر وہ کہیں دور تنہائی میں جانے لگے اور رات بھر تنہائی میں عبادتیں کرنا ان کا معمول ہو گیا۔ گھر میں ان کا کھانا ٹھنڈا ہوتا رہتا تھا، مگر وہ جسمی زندگی سے زیادہ ذہن و دل کی زندگی بسر کر رہے تھے، لہذا ذہن کے دریچوں کے ساتھ دل کے طبق بھی بتدریج روشن ہوتے رہے۔ شاہ شرف الدین نے ظاہر و باطن اور خارج و داخل کی مسافتیں بیک وقت اور بیک رفتار طے کی۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیتے اور ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتے جہاں نور کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ایک روز اسی عالم میں اچانک انہوں نے ندا سنی، شرف الدین، نور کی یہ دنیا ایک بھول بھلیاں ہے، یہاں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ اٹھو، کسی کا ہاتھ تھام لو اور بھول بھلیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ سید مولا ایک درویش تھے جو سلطان بلبن کے عہد میں ولایت ملک بالا سے شہر
دہلی میں تشریف لائے۔ وہ عجیب طریقے رکھتے تھے، خرچ کرنے اور کھانا کھلانے میں بے نظیر تھے، لیکن جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے۔ گو نماز کے پابند تھے مگر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے تھے، جس کی پابندی تمام بزرگان دین نے کی ہے۔ وہ مجاہدہ اور ریاضت بہت کرتے تھے، جامہ اور چادر پہنتے تھے، چاول کی روٹی معمولی سالن سے کھاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی عورت کنیز خدمتگار نہ تھا، نہ وہ کسی نفسانی خواہش میں مبتلا تھے۔ کوئی کچھ دے دیتا تو قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کے اخراجات اتنے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ عام خیال تھا کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں۔ اپنے دروازے کے سامنے میدان میں ایک خانقاہ بنوائی تھی، اس کی تعمیر میں ہزاروں روپے خرچ کیے تھے۔ اس خانقاہ میں بڑی تعداد میں کھانا پکتا تھا۔ بری بحری سفر کرنے والے یہاں آ کر مقیم ہوتے تھے، ان کو 2 وقت کھانا ملتا تھا۔ کھانا ایسا ہوتا تھا اس زمانہ کے خوانین و ملوک کو میسر نہ تھا۔ خانقاہ میں ہزاروں من میدہ خرچ ہوتا تھا، 500 جانور ذبح کیے جاتے تھے، 200-300 من شکر اور 200-300 من نباتات خریدی جاتی تھی۔ خانقاہ کے سامنے آدمیوں کا ایک ہجوم رہتا تھا۔ ان کے پاس حضرت سید مولا نہ کوئی گاؤں تھا، نہ ہی کوئی شاہی وظیفہ ملتا تھا، نہ کسی سے فتوح قبول کرتے تھے، نہ کسی سے کوئی چیز خریدتے، یا کسی کو کچھ رقم دینا چاہتے تو کہتے کہ جاؤ فلاں پتھر یا اینٹ کے نیچے جا کر نقدی لے لو۔ وہ جاتا تو واقعی اینٹ پتھر کے نیچے طلائی زیورات اور نقدی مل جاتے تھے۔ یہ سکے ایسے ہوتے تھے جیسے دارالضرب سے بالکل نئے نکلے ہوں۔ آگے چل کر مولانا ضیاء الدین لکھتے ہیں، حضرت سید مولا کا خانقاہ کے اخراجات سلطان جلال الدین خلجی کے عہد میں اور بعد میں مزید بڑھ گئے تھے۔ سلطان جلال الدین کا بڑا لڑکا خانقاہ میں ان کا معتقد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو حضرت سید مولا کا بیٹا کہتا تھا۔ عمرہ اور حکام کی آمد و رفت ان کے پاس بڑھ گئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حقیقت قلندر۔ جب سالک اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے تو اس کی صفت قلندر کہلاتی ہے۔ قلندر کا ذکر برحق ہے اور اس کی کل کائنات کا محور ذات حق ہے۔ قلندر خود کو بھول کر صرف خالق حقیقی کا ہو جاتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے اور نفسیاتی لذتوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قلندر چونکہ خود کو دنیاوی خواہشات سے دور رکھتا ہے اس لیے مجرد ہوتا ہے، اور قلندر کا نفس معبود کے تابع ہوتا ہے، پس خود کو نظر انداز کر دینا اور خاص رب العزت کا ہو جانا ہی قلندر ہے۔ سالک کو قلندر بننے کے لیے 6 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 6 صفات میں سے کوئی ایک بھی نامکمل ہو، ناقص ہو، تو پھر وہ قلندر نہیں ہے۔ قلندر کی صفات درج ذیل ہیں: صحیح العقیدہ ہونا، عمل صالح کرنا، اوصاف حمیدہ کا مالک ہونا، معاملات کو درست رکھنا، مرشد کی اطاعت کرنا، صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ قلندر کی مجلس میں دنیاوی باتوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ قلندر دنیاوی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ پس جب کسی قلندر کی محفل میں جایا جائے تو دنیاوی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ فسق و فجور اور نفاق کو بھی قلندر سخت ناپسند کرتے ہیں۔ قلندر کسی کے گھر جا کر کچھ نہیں کہتے، خواہ وہ سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نیک سیرت لوگ نہایت صابر شاکر ہوتے ہیں، کسی بھی مصیبت میں غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ رب العزت انہیں جس حال میں رکھتا ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ قلندر کی محفل میں جانے سے انسانی قلوب سکون پاتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے پائے کے عابد ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی نہایت خاموش پرسکون ہوتی ہے۔ ان کے قلب پر راز الہی منکشف ہوتے ہیں اور یہ انہیں اپنے قلب میں کسی امانت کی مانند سنبھال کر رکھتے ہیں کہ کہیں امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ لفظ قلندر 5 حروف کا مجموعہ ہے۔ ان 5 حروف کے معنی مطلب ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ قرب حقیقی کا طلبگار اور قناعت پسند ہونا،
لکا یعنی عشق حقیقی میں غرق رہنا، نیاز مند ہونا یعنی اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا، دیانت دار اور دلیر ہونا، راضی برضا رہنا۔ کلندر کون ہوتے ہیں؟ تارک الدنیا، تہجد گزار، نفسانی لذتوں سے پاک شخص کو کلندر کہا جاتا ہے۔ کلندر وہ ہے جو دنیاوی آسائشوں سے آزاد ہو کر صرف معبود حقیقی میں خود کو محو کر لے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور وہ اس روایت کو حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی خدمت اقدس میں نجد سے ایک اعرابی حاضر ہوا اور درخواست کی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت کا مستحق ہو سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، کبھی شرک نہ کرو، فرض نماز با جماعت ادا کرو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ اور بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرو۔ حضور نبی کریم کی بات سننے کے بعد اس نجدی نے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ جب تک مجھے ایک سانس بھی باقی ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ کلندر وصال کے شوق میں موت کو ہمیشہ محبوب رکھتا ہے۔ کلندر عشق حقیقی میں محو ہو کر رب العزت سے وصال کے شوق میں موت کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمہ وقت اس کی یاد اور اس کی حمد و ثنا میں وہ مشغول رہتا ہے۔ کلندر حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ کے گروہ کا ایک خاص طبع جو ایک مخصوص مزاج اور فطرت کے خاص رنگ سے مشروف ہوتا ہے وہ کلندر کہلاتا ہے۔ ان لوگوں پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ ہمہ وقت اپنے سروں پر پہاڑ جیسا بوجھ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کلندر اور وظائف اور نوافل کی کثرت سے کرتے ہیں۔ کلندر ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ معاشرے کے ریاکاری طبقات کی بے حسی کے خلاف صحیح کرنا اور عمل کو فروغ دینا ان کا ترہ امتیاز ہے، اور یہ اپنی زندگی اس جد و جہد میں بسر کرتے ہیں۔ مجذوبیت یا کلندری در حقیقت سکر کا مظہر ہے۔ ارباب سکر سماجی نفاق پرکاری پر ضرب لگاتے ہیں، رسوم و عادات کو تہس نہس کرتے ہیں اور محض حسن نیت اور اخلاق کو باقی رہنے دیتے ہیں۔ کلندری جذب و سکر کی دو رخی حیثیت اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ تصوف کی تاریخ، اور تصوف کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ مذہب اسلام جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں رب العزت سے ملنے کے شوق میں موت کو محبوب سمجھتا ہوں۔ مرض کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ فقراء اور مساکین کو اس لیے محبوب سمجھتا ہوں کہ اس کی بدولت میں اللہ رب العزت کے سامنے متواضع رہوں گا۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مال و دولت کو مکروہ سمجھتا ہوں اور تونگری کا دشمن ہوں۔ جس طرح کسی پلید اور نجس شے کو آدمی مکروہ سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے، اور فقر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم کے بیشتر صحابہ کرام اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں کئی مشہور بزرگ اسی مسلک سے وابستہ رہے، جس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسین بن منصور حلاج، حضرت شرف الدین بو علی کلندر، حضرت لال شہباز کلندر، حضرت بابا بلے شاہ اور حضرت سرمد شہید کے نام نمایاں ہیں۔ کلندریہ سلسلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اس بارے میں کتب سیر یکسر خاموش ہیں، البتہ حضرت رابعہ بصری کو پہلا کلندر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شرف الدین بو علی کلندر اور لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی کلندروں کی فہرست میں نمایاں ہے۔ ان حضرات کے علاوہ حضرت شاہ حیدر کلندر، حضرت شمس تبریزی، حضرت شاہ حسین بلخی، حضرت رومی اور ان کے پیروکار، حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت حافظ شیرازی، غوث علی شاہ اور حضرت اسحاق مغربی کا نام بھی کلندری سلسلہ میں نمایاں ہے۔
یہ ایک نہایت پیچیدہ امر ہے کہ تصوف کے دیگر سلاسل کی مانند قلندری سلسلہ کیا ہے۔ بعض اوقات بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ ملامتیہ ہیں جو بظاہر شرعی امور کے خلاف نظر آتے ہیں مگر باطنی طور پر مکیولان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ صاحب میرۃ الاسرار اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سلسلہ قلندریہ چند سلسلوں کے لوگوں پر مشتمل ہے جو مختلف سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مشرب قلندریہ سے منسوب کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندریہ سلسلہ کی بنیاد اس سلسلہ کو حضرت رومی کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ قطب الاوقات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت ہوئے، ان کے مرید ہوئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ خرقہ ملنے کے بعد کانپور تشریف لے گئے جہاں حضرت نجم الدین قلندر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر بھی قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار قلندری سلسلہ کے نامور بزرگوں میں کیا جاتا ہے۔ شیخ الشیوخ والعالم حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نامور خلیفہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی بھی قلندری مشروب رکھتے تھے۔ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی قلندری مشروب سے تعلق رکھتے تھے اور مجرد علاوہ ازیں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز حضرت میر سید محمد مکی بھی قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں قلندری سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور بزرگ کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہے اور ان کے علاوہ حضرت شاہ حسین کا نام بھی نمایاں ہے۔ قلندری طریقت میں قلبی اعمال پر زور دیا جاتا ہے اور ہمہ وقت مشغول بحق رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ قلندر کے لیے سرخ رنگ کا انتخاب کیوں؟ جزو بن گیا ہے رنگ سرخ میری قلندر کا، جزو حرف لا الہ اور مظہر پرتو لا الہ کا۔ سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جسے لال بدخشاں کی مائع ارغوانی سے منسوب کیا گیا ہے اور اس کو رب و فیاض و عز و جل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاء گل سرخ خون شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے کربلا کی مٹی کی سرخی اور خون رنگ کا امتزاج دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندلس کے الحمرا کی پہچان بنا، سلطان عثمانیہ کی داستان حیات بنا۔ اسی رنگ کی تراکیب اقبال نے گل لالہ سے منسوب کر کے اندلس کی شان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دور جدید کے مزاروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اسی کو موجودہ دور میں کمیونزم کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ بات بتانی پڑتی ہے، اس رنگ کی حقیقت رمزیت کو جاننے کی کسی نے کوشش نہیں کی ہے اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں اور کسی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق و رائج بھی کہا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیشتر زیب تن فرمایا ہے۔ واللہ عالم۔ شمائل ترمذی میں مذکور ہے کہ اس رنگ کے شرف کا یہ عالم رہا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہی رنگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا واضح مظہر نظر آتا ہے اور اس وقت یہ مظہر جلالی کا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جس صحابی رسول کو متجر قرار دیا گیا تھا اور سراہا جاتا ہے، اس کے سر پر بطور نشان مجاہد سرخ رومال باندھ دیا گیا تھا اور جس پر اس صحابی رسول کو فخر و غرور حاصل ہوا تھا۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے میدان کربلا کو سرخی شہداء سے روشن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جمالیت الہی قرار دے کر اور تصوف کا ایک جزو لازم قرار دیا۔
سرخ رنگ کی رمزیت یہ ہے کہ جذبہ کا رنگ ہے، موجودہ لمحہ کا رنگ ہے، غلبہ الہی کا رنگ ہے، مجاہد کا رنگ ہے، شہید کا رنگ ہے، بحثیت کل مولا کل فخر عالمین سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کا رنگ ہے، جس سے فقر و قلندر کی راہیں ہموار ہوئیں۔ یہی وہ رنگ ہے جو مدینہ نجف کی خاک کا سرم حیات بنا۔ اسی رنگ نے کفر الحاد کے منجدار میں طوفان برپا کر کے کشتی و ایمان کو قوت استقامت بخشی اور وہ دوستان محبت الہی کو رقم تراز کیا۔ اس لیے تصوف میں بالعموم اور سلسلہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبوں کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی رمزیت کے دائرہ میں پرکھ کر ذریعہ بنایا اور سرخ لباس پہن کر معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا، اور یہی سرخ رنگ قلندر کی پہچان بنا سرمایہ حیات قرار پایا۔ ہر قلندر کو ذیل کے اصولوں کا پابند ہونا ضروری ہے: رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور کائناتی نظام میں اس کی تعیناتی کا یقین کرنا، تمام آسمانی کتب پر صدق کے دل سے ایمان لانا اور ان میں بیان کیے گئے احکامات کو درست تصور کرنا، اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو سچا ماننا، روز محشر پر ایمان رکھنا، سزا اور جزا اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرنا، قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب تسلیم کرنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل تسلیم کرنا۔ حضرت شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں: قلندر کے بیاد در عبادت، قلندر کے بگنجد در اشارت۔ قلندر ایک خاص اصطلاح ہے۔ قلندر ایک طبقہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص مذاق اور ایک خاص رنگ و نسبت سے مشرف ہوتا ہے، جس میں اولیاء اللہ کو ہر وقت حق تعالی شانی کے ساتھ ایک خاص کیفیت استقراری نصیب ہوتی ہے اور ان کے سر پر ہر وقت نسبت کا گویا ایک پہاڑ رہتا ہے۔ قلب ایک لمحہ کو بھی اللہ تعالیٰ سے اور اس کی شان سے غافل نہیں ہوتا۔ اسی مذاق کا نام مذاق قلندری ہے۔ بہرحال قلندر کو جاننے کے لیے ایک فہم صحیح اور ذہنی فکر و عمل کی ضرورت ہے، اور جس نے اس کو جان لیا وہ اسی کا ہو رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے اس پیغام کو جاننے کا نام ہی قلندری بن جاتا ہے۔ جام مہر علی ز درستم بعد از جام خود ام ہستم، کر اندر قلندری بستم از دل پاک حیدری ہستم، حیدری ام قلندرم ہستم بندہ مرتضیٰ علی ہستم۔ اور جب یہ جذبہ فزوں ہو کر قلندر کا اعمال نامہ بن جاتا ہے، پھر بقول ڈاکٹر علامہ اقبال: دبدبائے قلندری تن تنائے سکندری، آ ہما جذبہ کلیم اے ہما سحر سامری۔ اور پھر اسی کی بدولت قلندر روحانی فتوحات اس طرح حاصل کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے نامی گرامی بادشاہ کی پرہیبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اور بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال: آ با نگاہ می کشد این سیاہ می کشد، آ ہما سالے و آتشی ای ہما جنگ داوری۔ قلندری نے ثقافت اسلامیہ میں ایسے فکری و روحی ادارہ کو ابھارا جس سے بے نفسی، بے لوث اظہار حق، بے پناہ قناعت جیسی عظیم و لازوال اقدار پروان چڑھتی ہیں، اور پھر خود قلندری کو محض ظواہر تک محدود نہیں رہنے دیا۔ ہمیں بھی نعمت جمعیت خاص عطا کر دے کہ تسکین پریشاں روزگار تیرا صدقہ ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا نام سید محمد عثمان ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام سید محمد کبیر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سلسلہ نسب کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ 13ویں پشت میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت سید محمد عثمان مروندی کے القابات بے شمار ہیں۔ آپ کو دین اسلام کی خدمت اور صوفیاء کرام میں اعلیٰ مقام بے شمار القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ لال، سیف اللسان، کلندر، مہدی، شمس الدین، شہباز۔ لقب لال کی وجہ تسمیہ: حضرت سید محمد عثمان کو لال اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عموماً لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ آپ کے زمانہ کے ایک اور بزرگ حضرت جلال الدین سرخ بخاری بھی سرخ رنگ کا لباس پہنتے تھے اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا خطاب ملا ہوا تھا۔ تاریخ سروری کے مطابق سیف اللسان کا لقب حضرت سید عثمان کو اس لیے ملا کہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے تھے وہ کہا اسی وقت پورا ہو جاتا تھا۔ حضرت سید عثمان کو کلندر کا لفظ اس لیے ملا کہ آپ نے ساری زندگی کلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ ہمہ وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ولادت باسعادت: کس طرح تصور میں وہ جان حیا آئے، تصویر کھینچے کہ کیسے اس برق مجسم کی۔ لب تاریخ سندھ کے مورخ خداداد خان کے مطابق لال شہباز قلندر کی ولادت کا قصہ کچھ یوں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات حضرت کبیر نے خواب میں دیکھا کہ نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات اور سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا ایک خوبصورت بچہ نمودار ہوتا ہے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے ان سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر کچھ دیر تک خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے وہ خوبصورت بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی حضرت سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بڑا عجیب خواب تھا۔ آپ کچھ دیر تک اپنے خواب پر غور کرتے رہے، مگر جب ذہن میں اس کی کوئی عقلی توجیہ پیش نہ ہوئی تو پھر اسے محض خواب سمجھ کر فراموش کر دیا۔ کچھ دن کے بعد حضرت سید کبیر نے دوبارہ وہی خواب دیکھا۔ سرخ رنگ والا وہی خوبصورت بچہ آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا والد بزرگوار مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ حضرت سید کبیر نے بچے کی بات سن کر اپنا پھر وہی جواب دہرایا کہ جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس سے کہا دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بچہ پھر غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ عز و جل کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اس بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد حضرت سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے تھے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر الرؤیا کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا سیدی کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ حضرت سید کبیر نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے قدرت چاہتی ہے آپ شادی کریں، وہ بچہ آپ کا ہی ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ حضرت کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ وہ بزرگ آپ کو حیران دیکھ کر بولے آپ کو حق تعالیٰ سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ ایک غیر معمولی بچہ ہوگا۔ حضرت سید کبیر ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بزرگ کی ہدایت کے بعد آپ کا ارادہ بدل گیا۔ آپ نے اپنے بعض بے تکلف دوستوں کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا۔ پھر یہ خبر اڑتے اڑتے اس وقت ہرات کے بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اور اس نے اپنی عفیفہ بیٹی کا نکاح آپ سے فرما دیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک رات خواب میں دیکھا کہ اسے خواب میں ہدایت کی گئی ہے وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دے۔ الغرض سے شادی ہو گئی۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اور اس کی بلند کردار بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے حضرت لال شہباز قلندر جب والدہ کے پیٹ میں موجود تھے تو ان کو ایک رات حضرت رابعہ بصریہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے فرمایا میری بیٹی میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کی مخلوق کا برگزیدہ اور مشہور قلندر ہوگا اور اس کی ذات سے اللہ بے شمار گناہ گاروں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ میری بیٹی جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔
چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے حضرت رابعہ بصریہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور یہ یقین کر لیا کہ میرا فرزند اللہ عز و جل کا محبوب اور اس کے دین کا خیر خواہ ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو ایک دن آپ کے والد بزرگوار نے غور سے اپنے بیٹے کے نقوش دیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی صورت ہو بہو اس بچے سے ملتی تھی جسے آپ نے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا تھا۔ قلندر نامی سندھی کے مصنف حکیم فتح محمد سیوانی کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال ذیل کے مصروں سے بخوبی عیاں ہے۔ بدر کن رنج از فلک کرامت، سن عمرش ولی اللہ وفاتش، سروش غیب می گوید برحمت، 650 ہجری تاریخ وفات۔ اس کے مطابق سن ولادت 538 ہجری نکلتا ہے، جبکہ لب تاریخ سندھ کے مطابق 573 بمطابق 1177 عیسوی ہے۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہوتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیرا ہوا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوا، جس کی ذوفشانی سے آج 7 شریف منور اور تابع ہے۔ جس نام کے صدقے میں ملی دولت کونین، وہ نام میرے صلی علی ورد زبان ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کا رجحان بچپن ہی سے دینی علوم کی طرف تھا۔ آپ کو علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ نے اپنے شوق کی خاطر بے پناہ محنت بھی کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی عمر مبارک ابھی چند برس تھی، والدین نے آپ کو گاؤں کی مسجد میں ابتدائی دینی تعلیم کے حصول کی غرض سے بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بے انتہا پیار کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا دینی علوم میں مہارت حاصل کرے، اس لیے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کا حافظہ تیز تھا، اس لیے آپ نے 7 برس کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا، اس میں بے پناہ مہارت حاصل کر لی۔ علاوہ ازیں 6 برس کی عمر میں ہی آپ دین کے چیدہ مسائل، نماز، روزہ، طہارت کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر چکے تھے۔ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے اس عرصہ کے دوران ابتدائی علوم کے علاوہ عربی، فارسی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ اس زمانہ کے نامور لوگ اسے خداداد صلاحیتوں کا اعتراف بھی کروایا اور شاباشی بھی پائی۔ آپ نے اپنی ابتدائی زمانہ سے ہی دنیا بھر میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ دل میں ہے عشق تو آنکھوں میں نشہ، سر میں ہے سرور، گھر کے آنگن کی مہک گھر کے در و بام میں ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شہرت کا عالم تھا کہ آپ جب ملتان تشریف لائے تو اس زمانہ میں وہاں کا حاکم دلی کے حاکم غیاث الدین بلبن کا بیٹا سلطان محمد تھا، جو عالموں، عارفوں، عابدوں کا معتقد قدردان تھا۔ جب اس نے آپ کی آمد کی خبر سنی، آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تعظیم بجا لایا اور تحائف دینے کے بعد آپ سے ملتان میں قیام کی درخواست کی۔ اس سے بیشتر اس نے حضرت شیخ سعدی شیرازی کو ملتان آنے کی دعوت دی تھی، لیکن وہ اپنی ضعیفی کی وجہ سے نہ آ سکے۔ معذرت کے خط کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی روانہ کی جس میں اپنے اشعار اپنے ہاتھ سے رقم کیے تھے۔ غیاث الدین بلبن 683 ہجری بمطابق 1285 میں مغلوں سے لڑائی کے دوران مارا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے سلطان محمد کی درخواست کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہاں پہلے سے ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے نامور بزرگ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے کے لیے موجود ہیں۔ ملتان میں حضرت لال شہباز قلندر کے قیام کے دوران غیاث الدین نے سماع کی ایک عربی محفل کا اہتمام کیا۔ اس محفل میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے فرزند عارف باللہ حضرت شیخ صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ اس محفل میں حضرت لال شہباز قلندر، حضرت صدر الدین عارف،
دونوں ہی عالم واجد میں رقص کرنے لگے۔ خود حاکم ملتان کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے حضرت لال شہباز قلندر عربی زبان کے بھی ماہر تھے، جس کی وجہ سے عربی عبارت کے سرور کی روح تک جا پہنچے، اور جہاں تک فارسی کا تعلق ہے تو اس میں آپ کی دسترس اور رسائی کا اندازہ آپ کے فارسی کلام سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑے عالم تھے، لسانیات اور صرف و نحو میں مہارت رکھتے تھے۔ 1852 میں صرف و نحو کی جو کتب مروج تھی، مثلا میزان الصرف اور صرف صغیر، وہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ہی منسوب تھیں۔